السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ان کی سیرت طیبہ، حالات و احوال کچھ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مرکزی کمیٹی اہل سنت و جماعت محبوب نگر کے جانب سے ہر موقع و مناسبت کے حساب سے عوام الناس کو اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ان کے مخصوص ایام کی موقع اور مناسبت سے، حالات کے مناسبت سے کچھ ویڈیو پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک آج ہے جس کا عنوان ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا تلفظ اویس بھی ہے، اویس بھی ہے، اویس قرنی، اویس بھی استعمال کیا گیا ہے، اویس بھی۔ تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق بیت المقدس یعنی فلسطین میں پیدا ہوئے، پھر بعد میں یمن ہجرت فرمائے گئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ یمن کے ہی ایک قریہ قرن میں پیدا ہوئے، اور اسی مناسبت سے آپ کو قرنی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور اکابر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ صحابی نہیں ہو سکے، صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا، تاہم آپ کا لقب کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کا لقب خیر التابعین اور بعض کتابوں میں سید التابعین کے نام سے آپ مشہور و معروف ہیں، آپ کا یہ لقب بھی مشہور ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو آپ کی حیات مبارکہ پوری کی پوری ہمارے لیے قابل غور، قابل تخلید اور قابل رشک ہے، تو ان میں سے خاص باتیں، خاص الاخص الخاص دو چیزیں ہیں۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں دو چیزیں بہت مشہور ہوئی، ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا اپنی والدہ محترمہ کی خدمت۔ ان دونوں حوالوں سے آپ بہت مشہور ہوئے۔ سب سے پہلے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حیات طیبہ میں آپ کی بہت خواہش تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک سے مشرف ہوں، مدینہ شریف تشریف بھی لے گئے، مگر منشاء خدا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ بار بار لوگ جانے آنے والوں سے کیفیت پوچھتے تھے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لیا کرتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کیا ہیں، اس طرح۔ اور پھر جنگ احد سے متعلق بھی مشہور واقعہ گزرا ہے، اگرچہ کہ راوی محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ نے چونکہ معلوم نہیں تھا کون سے دندان مبارک شہید ہوئے، اپنے سارے دندان مبارک کو، اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوں، اور پھر دیکھیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جذبہ کہ وہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے تحت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی
آپ نے اپنے والدہ محترمہ کی خدمت فرمائی۔ محبت کی وجہ سے صحابی رسول بننے کا، خدمت کی وجہ سے صحابی رسول بننے کا شرف نہیں ملا، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے والدہ کی خدمت کی توفیق ملی۔ یہ دونوں چیزیں بہت مشہور ہیں۔ پھر دیکھیں، یہی وجہ ہے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہی ایک خاص وجہ ہے ماں کی خدمت، جو کہ آپ کی والدہ محترمہ ضعیف العمر بھی تھیں تو نابینا بھی تھیں، تو آپ ضعیف العمر اور نابینا ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، 24 گھنٹے اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہا کرتے تھے۔ تو علماء لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں یہ روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ فرمایا کہ یمن اور قرن سے فلاں ان کی مشابہت بتلا دی کہ اس طرح ایک شخص ہوں گے، جب بھی ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروا لینا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا تو کتنا بڑا درجہ ہے، کوئی بڑے سے بڑے تابعی، ولی، محدث، مفسر کیوں نہ ہو، صحابی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ایک روایت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو فرماتے ہیں کہ جا کر اویس سے ملاقات ہو تو ان سے دعائے مغفرت کروانا۔ اس طرح مشہور روایتیں ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ بس غور اتنا کرنا ہے کہ اتنے اکابر صحابہ کرام، اکابر، پھر خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، ایک سے بڑھ کر ایک ان کے القابات، شان و عظمت، اور پھر سب ہو کر ایک تابعی کے پاس جا رہے ہیں، جو صحابی تو نہیں ہیں، تابعی ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، دعا کروا رہے ہیں۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پھر اویس قرنی، اب سوال یہ ہوتا ہے، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، ان سے دعا کرنے کے لیے دونوں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو کیا بات ہے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ یقیناً یہاں اللہ رب العزت مشیت خداوندی یہ ظاہر کرنا تھا کہ ایک ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کا خدمت کی وجہ سے انسان کو کیا مقام ملتا ہے، یہ رہتی دنیا تک پیغام دینا تھا۔ گویا یہ بتلانا مقصود تھا کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بلکہ روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ وہ جس چیز پر قسم اٹھا لے اللہ رب العزت ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر صحابہ کرام آپ کے پاس جب کبھی بھی ملاقات ہوتی تو دعا کے لیے فرماتے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ قرن سے ہی کچھ لوگ حج کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ آپ حج کو جا کے آئے ہوئے ہیں، ایک حاجی اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے کے بعد ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے جیسا وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہ سے، اس کا بہت بلند مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو وہ حاجی اصرار کرتے ہیں نہیں آپ میرے لیے دعا کریں۔ 2-4 مرتبہ بحث و تکرار کے بعد اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کی ملاقات امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی؟ تو انہوں وہ فرماتے ہیں ہاں۔ تو یہ اس واقعے کی طرف، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی طرف اشارہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا اور استغفار امت کے لیے دعا کے لیے فرمایا تھا۔ تو بہرحال آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس طرح ایک ماں کی خدمت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی ایک والہانہ مثال
حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، اور پھر آپ کی حالات و کیفیت زہد و تقوی و ورع کا یہ حال تھا کہ آپ ہمیشہ تنہا میں رہنا پسند فرماتے تھے، تنہائی کو پسند فرماتے، بلکہ آپ کے اقوال میں آتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر کہتے، آپ کے پاس ایک چادر تھی تو ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ، یہ تیری جتنی مخلوق ہے جو بھوکے ہیں یا جو ننگے ہیں، ان کی طرف سے مجھے معاف فرما دے، ان کے حق میں میری معذرت کو قبول کر لے، کیوں؟ میرے پاس ایک چادر ہے اور پھر پیٹ میں جتنا کھانا ہے اتنا کھانا ہے، بس نہ میں بھوکوں کو کھلا سکتا ہوں نہ ننگوں کو پلا سکتا ہوں۔ دیکھیے کتنی بڑی فکر کی آپ بات فرما رہے ہیں۔ اور پھر معاملہ یہ کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام، خلفائے راشدین آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے آئے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت فرمائی، پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ آپ فرماتے ہیں اکثر ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ہمیشہ اللہ سے ایسے ڈرتے رہنا چاہیے جیسا کہ اس نے 100 انسانوں کا قتل کیا ہے۔ 100 انسانوں کا قاتل ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے، ارے مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے کیسا گناہ ہو گیا۔ تو عام انسان بھی ہمیشہ ایسی ڈر اور کیفیت میں رہنے کے لیے آپ کے اقوال اور آپ کی تلقین سے یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بس 2 باتیں یاد رکھ لیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں کی خدمت۔ یہ دونوں کی وجہ سے آپ اکابر تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، خیر التابعین، اور پھر دوسرا سید التابعین۔ آپ کے اس طرح بہت سے القابات آپ کو عطا ہوئے اور دنیا اسی نام سے، انہی القابات سے آپ کو یاد کرتی ہے۔ بالآخر آپ نے 37 ہجری میں ایک روایت کے مطابق جنگ صفین میں حضرت سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی تائید و محبت و نصرت میں جنگ لڑتے لڑتے شہادت پا گئے، بلکہ اور ایک روایت میں کسی اور مقام پر بھی شہید ہونے کا واقعہ اس طرح ملتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر مورخین نے، اکثر و بیشتر علماء کرام نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید و نصرت اور آپ کی محبت میں جنگ لڑتے ہوئے جنگ صفین میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی، اسی کے قائل ہیں۔ تو بہرحال بزرگان کرام، معزز ناظرین و سامعین، اس موقع اور مناسبت سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت بے انتہا رکھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، بلکہ ان سے جب دعائیں لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا پیغام ہم کو یہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہی ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کی خدمت پر مامور کیا۔ ماں کی خدمت پر آپ جو ماں کی خدمت کرتے رہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، بلکہ ایک روایت میں بھی ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو لہٰذا میں اپنی جنت ماں کے قدموں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کا بھی آپ کے اقوال ملتے ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کے باوجود بھی آپ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا ایک خاص اور اہم پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور تھے، وہ بھی نہیں دیکھے تھے، آج ہم بھی نہیں دیکھے ہیں۔ آج ہم سے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بہت دور ہے مدینہ طیبہ، ہم بھی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن عشق اویس قرنی ہمارے لیے بہت بڑا رہنما ہے، بہت بڑی ہدایت اور اصول اور ضابطہ اور مشعل راہ ہے کہ دور ہونے کے باوجود بھی عشق موج مارتا ہوا سینوں میں ہونا چاہیے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، پھر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ماں کی خدمت کے ذریعے، والدین کی خدمت کے ذریعے، بڑے چھوٹوں کے ادب کے ذریعے،
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر نمونے میں ایسا ظاہر ہو کہ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی کہا اور سنا گیا ہے خلوص نیت کے ساتھ سب سے پہلے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔